بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جدید سائنس کے حوالے سے مطالعہ جاری ہے۔ گزشتہ 3-4 جمعوں سے ہم نے پانی پینے کی سنت اور جدید سائنس اور کھانا کھانے کی سنت اور جدید سائنس کے متعلق سنا اور مختلف فارن ڈاکٹرز اور ریسرچرز کے حوالہ جات ہم نے سنے۔ تو ایک مین پوائنٹ دوبارہ میں بتاتا چلوں کہ پانی پینے سے متعلق ہم نے یہ سنا کہ پانی کو 3 سانس میں بیٹھ کر پینا چاہیے اور اندھیرے میں پانی نہیں پینا چاہیے اور کوشش کر کے میٹھا پانی پینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ میٹھا پانی جو ہے پسند فرماتے ہیں۔ کھانا کھانے سے متعلق ہم نے جو بیان کیا اس میں مین پوائنٹس یہ تھے کہ کھانا کھانے سے پہلے ضرور ہاتھ دھونے چاہیے اور کلی کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے 3 دفعہ ہاتھ دھونا اور 3 دفعہ کلی کرنا چاہیے۔ پھر اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کھانا جو ہے پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ خوراک کے لیے، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا کے لیے، اور کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور جس برتن میں کھانا کھا رہے ہیں اس کو جب کھا چکے تو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، مطلب اس کو انگلی سے چاٹیں تاکہ ان سے جو شوائیں نکلے تو وہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو جو ہے آپ کے اسٹومک کو آپ کے معدے کو اچھا گرم جلد کھانا ہضم ہو جائے۔ اور کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، کھڑے ہو کر کھانا نہ کھائیں۔ اور ایک ہم نے بہت اہم اس میں جو چیز پڑھی سنت کے حوالے سے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں نمک کو چکھنا چاہیے، اس سے ہمارا معدہ اور جو گلینڈس ہیں، غدود ہیں، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، فعال ہو جاتے ہیں، اور اس سے ہمیں کھانا ہضم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو آج ہم اسی کتاب سے سنت اور جدید سائنس کے حوالے سے والدین کی اطاعت اور جدید سائنس کے متعلق سنتے ہیں کہ والدین کی اطاعت کیا چیز ہے اور اس سے سائنسی کیا فوائد ملتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی بڑائی بیان فرمائی وہیں پر وبالوالدین احسانا کے الفاظ کی تکرار فرمائی، کہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے جہاں جہاں اپنی تعریف، جہاں جہاں اپنی نعمتیں اور ان کا ذکر فرمایا تو وہیں پر والدین کی اہمیت کا بھی ذکر فرمایا۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ جب تمہارے والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک مت کہو۔ عربی گرامر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اف سے نیچے کوئی لفظ نہیں، اگر اف سے نیچے بھی لفظ ہوتا تو اس کو استعمال کیا جاتا، مطلب والدین کی فرما برداری کا حکم ہے کہ اگر وہ آپ کو کچھ کہے تو فرما برداری میں سر جھکائے کھڑے رہیں اور ان کے حکم کی ہر حال میں فرما برداری کی جائے، ان کو مطلب یہ ہے کہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج ہم اسی سے متعلق سنتے ہیں کہ والدین کی اطاعت اور جدید سائنس۔ روحانیات کے مشہور ماہر ڈاکٹر نکلسن ڈیوس اور نفسیات کے ماہر استاد پروفیسر ملن کین کی رپورٹ اور ریسرچ بغور دیکھی جائے تو دونوں کی باتیں ہم آہنگ ہیں، مطلب ملتی جلتی ہیں۔ ان کی رپورٹ کے مطابق والدین جوں جوں بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کی محبت بڑھتی رہتی ہے، اور والدین محبت کی نگاہوں میں ایک روشنی کا پیٹرن بن کر اولاد کے حق میں صحت اور تندرستی کا باعث بنتا ہے۔ والدین ہزاروں میل دور اپنی نیک تمناؤں کے ذریعے غیر مرئی شعاؤں کا سلسلہ اولاد تک پہنچاتے رہتے ہیں، مطلب جب والدین اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ان کے جسم سے ایسی شعائیں نکلتی ہیں جو ان کے بچوں پر، ان کی اولاد پر پڑتی ہے، جو اس کے لیے صحت اور اس کی تندرستی کا باعث ہوتا ہے۔ مطلب قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محبت کا ذکر کر رہے ہیں، سائنس آج اس کی ریسرچ کر رہی ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے والدین کی اطاعت سے۔ لیکن چاہے والدین بیمار ہو لیکن ان میں غیر برائی شعاؤں کی طاقت
ہرگز کمزور نہیں ہوتی، وہ بڑھتی رہتی ہے۔ غیر مرئی شعائیں جو ہیں وہ انسان کی باڈی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ لاکھوں روپے کی اگر آپ کہیں سے شعائیں حاصل کریں مصنوعی تو لاکھوں روپے چاہیے اس میں، جب بھی ہمیں نہیں ملے گی۔ والدین اگر قریب ہوں تو ان کی محبت بھری شعائیں جسم اور اعصاب نرو کی تقویت اور لچک کا باعث بنتی ہیں۔ والدین کا لمس ذہنی عوارضات کو ختم کرتا ہے، جیسے والدین بچوں کو پیار کرتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، تو یہ جو اس کا چھونا ہے، جو لمس ہے، یہ جو ہے ان کی تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ والدین کا لمس ذہنی عوارضات کو ختم کرتا ہے، مطلب جو ذہنی جو بیماریاں ہیں، جو سائیکولوجیکل پرابلم ہے، نفسیاتی پرابلم ہے، وہ خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ نفسیاتی الجھن کو دور کرتا ہے، جسم غیر فانی ہو جاتا ہے۔ میں جب اپنی ماں سے محبت بھری نگاہیں ملاتا ہوں تو میرے اندر قرار اور سکون کی لہر داخل ہو جاتی ہے۔ اسلام المستشرقین ایک بک ہے، اس میں سے انہوں نے حوالہ کیا۔ تمام مغربی ماہرین مسلسل تحقیق کے بعد اس بات پر پہنچے ہیں کہ تابع داری والدین کی غیر مرئی شعاؤں کی یونٹ میں ہلچل پیدا کر دیتی ہے۔ مطلب آپ اگر والدین کی فرما برداری کریں گے، تابع داری کریں گے، تو وہ ان سے جو شعائیں آپ کو ملیں گی وہ بہت زیادہ تعداد میں ملیں گی، اور پھر ان سے مثبت غیر مرئی شعائیں نکل کر انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کی صحت و تندرستی کا باعث بنتی ہیں، اور یہی شعائیں اس کے گرد ایک مضبوط مرکز قائم کر کے اسے مصائب، آفات اور تکالیف سے بچاتی ہیں۔ دیکھیں کتنی زبردست نکتہ بیان کیا۔ پھر جب یہی آدمی نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ والدین کی نافرمانی سے سخت منع کیا ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ نے منع کیا ہے، اف تک کے الفاظ آئے کہ اف تک نہ کہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انتہائی مطلب یہ ہے کہ سختی سے منع کیا ہے کہ والدین کا ہر حال میں ان کا احترام کیا جائے، خواہ آپ کے ساتھ کیسی بھی صورتحال ہے۔ پھر جب یہی آدمی نافرمانی کرتا ہے تو اس وقت بھی والدین کی غیر مرئی شعاؤں کی یونٹ پہ ہلچل پیدا ہوتی ہے، لیکن چونکہ والدین کا غصہ، غم اور فریاد شامل ہوتی ہے، اس لیے اس یونٹ سے منفی شعائیں نکل کر اس کو نقصان پہنچاتی ہے کہ جب والدین ناراض ہوتے ہیں، جب ان کی اولاد، ان کے بچے نافرمانی کرتے ہیں تو جو ان کی ناراضگی ہے تو اس سے بھی وہی شعائیں نکلتی ہیں، لیکن وہ اس پر منفی اثرات ڈالتی ہیں، کیونکہ والدین میں جو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ان کی جو آو بقا ہے پھر وہ اچھے الہی تک جاتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے اسی لیے حکم کیا گیا ہے کہ والدین کی بد دعاؤں سے بچو۔ والدین سے سلوک اور اس کا انجام، تجربات و مشاہدات نوری از پروفیسر ڈاکٹر نور احمد نور صاحب کو نقل کرتے ہیں، بطور ڈاکٹر ہم نے اپنے سامنے ہر قسم کے لوگ مرتے دیکھے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب اپنا ایک مشاہدہ تجربہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے ہر قسم کے لوگ اپنے سامنے مرتے دیکھے ہیں۔ بعض اموات ہم سب کے لیے ایک سبق چھوڑ جاتی ہے۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ والدین سے نیک سلوک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس دنیا کے مسائل بھی حل کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے موذی امراض سے جن کا ہمارے پاس علاج نہیں، کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ جن کا ہمارے پاس علاج بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی ان کو شفا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتے ہیں اور اچھی موت نصیب ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ان کو دنیا ہی میں سزا ملتی ہے اور بری موت مرتے ہیں۔ مطلب انتہائی خدشہ ہے کہ آپ کا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو۔ والدین کی نافرمانی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ایمان پہ خاتمہ نہ ہو۔ باری تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق عطا عنایت فرمائے۔ چند مشاہدات جو حقیقت پر مبنی ہے پیش خدمت ہے۔ ماں کی دعا۔ میں جب فرسٹ پروفیشنل MBBS کا امتحان دے رہا تھا، MBBS آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹریٹ ڈگری ہے اور اس کے 5 سال ہوتے ہیں ڈاکٹریٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے سال میں تھا تو بخار ہو گیا۔ بخار کے ساتھ ایناٹومی کا پرچہ دیا۔ ایناٹومی ایک سبجیکٹ ہے میڈیکل کا کہ اس کا پرچہ تھا، بخار کے ساتھ ایناٹومی کا پرچہ دیا، اس کا امتحان میں نے دیا، جس میں 6 میں سے ایک سوال بالکل غلط ہو گیا۔ 6 سوالات آئے تھے اس پرچے میں، تو کیے دونوں نے 6 کے 6 سوال، لیکن ایک سوال انہوں نے غلط کر دیا۔ جب گھر واپس آیا تو والدہ صاحبہ نے بچے کے متعلق دریافت فرمایا تو میں نے بتایا کہ بخار کی وجہ سے میرا ایک سوال بالکل غلط ہو گیا۔ میری والدہ صاحبہ نے یقین سے فرمایا کہ میں دعا کروں گی، غلط سوال بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔
جب میرا نتیجہ نکلا مطلب رزلٹ آؤٹ ہوا تو میں اپنی کلاس میں اول نمبر پہ آیا، اول نمبر پر آیا اور مجھے اول آنے کی وجہ سے تمغہ بھی ملا تھا، ایوارڈ بھی ملا، میڈل بھی ملا۔ ماں کی دعا کا اثر ایسا ہوا کہ غلط سوال کے بھی پورے نمبر ملے اور کلاس میں اول پوزیشن رہی۔ یہ دیکھیں آپ کے والدین کی دعائیں جو ہیں کتنی کارگر افیکٹو وہ ہیں۔ ایک پروفیسر صاحب کو دل کا دورہ پڑا، دورہ اتنا شدید تھا کہ بچنا محال تھا۔ ان کی والدہ ان کے بستر کے قریب بیٹھی یہ دعا کر رہی تھی جو ہم سب نے سنی، باری تعالیٰ میں اپنے اس لڑکے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ ہم لوگ تو علاج میں مشغول تھے اور وہ بیوی دعاؤں میں مستغرق تھی، مطلب دعاؤں میں مگن تھی، محب تھی، مسلسل دعائیں کر رہی تھی۔ جب پروفیسر صاحب کا آخری وقت آیا تو انہوں نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، مسکرائے اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ موت تو برحق ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس موت کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے، اصل جو سرمایہ ہے وہ یہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے والدین کی خدمت کی اور والدہ نے دعا کی، ان کی کلمہ طیبہ کے ساتھ جو ہے رخصتی ہوئی، یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا انتہائی ادب اور احترام اور ان کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث مختصر میں اس کا مفہوم آپ کو بتاتا چلوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، تو آپ جب اپنے منبر پر چڑھنے لگے تو آپ نے جب پہلے اس کے اسٹیج پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے اسٹیج پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے اسٹیج پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، خطبے کے اختتام پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے یہ جو 3 مرتبہ آمین کہا ہے اس میں کیا حکمت ہے اور کیا واقعہ پیش آیا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں مسجد نبوی میں تشریف لایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی میرے ساتھ تشریف لائے مسجد نبوی میں۔ جب میں نے منبر کے پہلے اسٹیج پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں روزے رکھ کر اور اللہ کی عبادت کر کے اپنی بخشش و مغفرت نہ کروائے وہ تباہ و ہلاک ہو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ آمین۔ پھر فرمایا دوسری دعا یہ کی کہ جس محفل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور کوئی درود پاک نہ پڑھے وہ بھی تباہ و ہلاک برباد ہو، میں نے فرمایا کہ آمین۔ پھر تیسری مرتبہ جو دعا کی وہ یہ کی کہ جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، ان کی خدمت کر کے اللہ اس کے رسول کے روبرو سرخرو نہ ہو، وہ بھی تباہ و برباد ہو، تو میں نے فرمایا کہ آمین۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ دعا کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ملک الملائکہ ہیں اور اس دعا پر آمین کہنے والے میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں وہ آمین کہہ رہے ہیں، تو اس دعا کا مستجاب ہونا جو ہے اس کا آپ اندازہ لگا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر سختی سے عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔